ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اردو اکیڈمی دلی کے وائس چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر شہباز رسول صاحب. ڈاکٹر صاحب, کس طرح کی چیزیں اب چونکہ اب آپ نے پدبھار دوبارہ سے گرہن کیا ہے, کس طرح کی چیزیں جو پیچھے چھوٹ گئی تھیں ان کو آپ ریوائیو کر رہے ہیں اور کیسے اردو کے فروغ کے لیے کام انجام دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, اردو اکیڈمی کا تو باقاعدہ ایک ایئر کیلنڈر ہوتا ہے. اس کے مطابق پورے سال کے پروگرام جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں پہلے سے, لیکن وقتاً فوقتاً جو ضرورت محسوس کی جاتی ہے اردو کے فروغ کے لیے, اردو کلچر کے, اردو لینگویج کے, اردو ادب کے فروغ کے لیے, تو وہ کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اس طرح کی سامنے آتی رہتی ہیں کہ اب یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور سیمینار جیسے ہوتے ہیں تو ان کے موضوعات جو طے ہوتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے. مثال کے طور پر میر جو اردو کے بہت بڑے شاعر تھے, ان کو خدائے سخن کہا جاتا تھا. اب 300 سال ہو گئے ان کو, تو پورے ہندوستان میں مختلف جو ادارے ہیں اردو کے, چاہے وہ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ ہیں یا اور اکیڈمیز ہیں, دوسرے ادارے ہیں, وہ میر سے متعلق کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ میں نے ایک مثال دی. تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ پہلے سے طے نہیں ہوتی, لیکن وہ چونکہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے وہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے اردو کے فروغ کے لیے جتنے بھی کام ہوں گے وہ کیے جائیں گے. مثلاً ہمارے جو سینٹرز تقریباً 150 سے زیادہ سینٹر پہلے تھے, وہ کم سے کم 150 تو ہم رکھتے ہی ہیں. تو وہ اردو لٹریسی کے سینٹر ہوتے ہیں. تمام جو بچے غریب ہیں اور وہ پڑھ نہیں سکتے کہیں جا کے, تو ان کو اس میں پڑھایا جاتا ہے, ان کو تمام چیزیں دی جاتی ہیں اس سے متعلق. اور وہ سینٹرز پوری دلی کے مختلف علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں. وہ پچھلے دنوں سے نہیں تھے, لیکن وہ اب بہت جلدی وہ سب ہو جائے گا. سارے کام جن کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, وہ رکا ہوا ہے, وہی اب یہ بنی ہے, اسی مہینے اگست میں ہی یہ کمیٹی بنی ہے. اور تمام کاموں میں جو بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے, وقت درکار ہوتا ہے. تو جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گی, ہوتی رہیں گی, وہ معلوم ہو جائے گا. اچھا, اردو کو آگے بڑھانے کے لیے کہیں نہ کہیں جو مشاعروں کی جو بھومکا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. دیکھیے, مشاعرہ جو ہے وہ اردو کلچر, اردو تہذیب. بالکل, میں نے وہاں مشاعرے میں بھی کہا تھا کہ مشاعرہ جو ہے صرف لطف لینے کی چیز نہیں ہے. تو لطف آپ اس سے لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ ہم وہ ایک ادارہ ہے, وہاں ہم اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے اور کس طرح پیش آنا چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ, اس کی تہذیب سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اردو تہذیب جو ہے اس کا ایک طریقے کا وہ نمونہ ہے. وہ مشاعرہ جو ہے, آپ دیکھیے لوگ مشاعرے میں پہلے آتے تو کس طرح کپڑے پہنتے تھے, کس طرح اس سے بیٹھتے تھے, بڑوں کا کس طرح ادب کرتے تھے, چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آتے. سامعین سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ داد دیتے ہیں, یعنی اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. تو اب آج جو مشاعرے کی صورتحال ہے اس میں وہ آیا ہے کوی سمیلن سے. لیکن یہ کہ بہرحال کوی سمیلن بھی ایک چیز ہے, بہت سی چیزیں ادھر سے ادھر جاتی رہتی ہیں. تو وہ تالی بجنے لگی ہے. پہلے صرف واہ واہ کرتے تھے جی, یا لوگ خاموش رہتے تھے, لیکن اب تالیاں بھی بجاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر وہ تالی بجتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کلیپنگ ہوتی ہے, اس میں بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اصل تہذیب مشاعرے کی وہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو پھر وہاں کہیے, اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے. نہیں پسند آ رہی تو گزرنے دیجیے, خاموش ہو جائیے. یا کبھی کبھی کچھ کمنٹ بھی ہوتے ہیں, وہ بڑے اہم بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. تو یہ صورت ہے. تو اور دوسرا یہ کہ مشاعرے سے کم اردو کا چرچا, اردو تہذیب کا چرچا ہوتا ہے دور دور تک. اور شاعری جو ہے وہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت, چاہے وہ اچھی ہو بری ہو, اس کو سامنے لاتی ہے. شاعر کس طرح سوچ رہا ہے. ایک عام آدمی کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, وقت گزرتا رہتا ہے, لیکن وہ بہت سی چیزوں کا اندازہ نہیں کر پاتا. شاعر اور فنکار جو ہے وہ اس کو گہری نظر سے دیکھتا ہے اور پھر اس پہ اپنے خیالات پیش کرتا ہے. تو زندگی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے شاعری. اور زندگی کا کہا ہی جاتا ہے سب کہ ساہتیہ سماج کا درپن ہے, یا یہ کہ ادب جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہے, زندگی کا آئینہ ہے. تو اسی اعتبار سے وہ آئینہ ہے کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے, کیا اثر ہم پہ ڈال رہی ہے, اور ہمارے فنکار اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کر رہا ہے. اس سے یقیناً زندگی آگے بڑھتی ہے, سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. پروفیسر صاحب, مشاعرے کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ پچھلے کافی سمے سے اردو اکیڈمی کا جو اسٹاف ہے, یہ یہاں کی جو کچھ چیزوں میں کمی ہے وہ کس طرح سے ہوگا, اسے آپ کیسے پوری کرنے کے لیے سرکار سے اپیل کریں گے, کس طرح کی چیزیں, کیونکہ کافی لمبے عرصے سے دیکھا جا رہا ہے جو سیکریٹری ہیں وہ بھی ایڈیشنل چارج کے ساتھ اردو اکیڈمی کو کام کو جو ہے سنبھالتے ہیں, تو اسے کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ دو باتیں ہیں.
پہلے میں عرض کروں کہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ پوسٹیں خالی ہیں تو ان کو کس طرح سے فل اپ کیا جائے گا اور کیا صورت ہوگی. تو واقعہ یہ ہے کہ جب میں پہلے تھا تب بھی کچھ پوسٹیں خالی تھیں، اب زیادہ ہو گئی چونکہ وقت گزر چکا ہے کام. تو منیش سسودیا صاحب اس وقت تھے، ڈپٹی سی ایم بھی تھے اور کلچر کے بھی منسٹر تھے، تو وہی چیئرمین تھے اکیڈمی کے. بہت ساری باتیں طے ہو گئی تھیں اور بہت کچھ ہو جاتا اگر یہ کورونا کی وبا نہ آئی ہوتی. کورونا آنے کے بعد ایک سال بالکل سب کام کاج بند رہا. آپ تو جانتے ہی ہیں جی. کیفیت. چنانچہ وہ تمام جو پلاننگ ہوئی تھی اور جس طرح سے فل اپ کرنا تھا ان پوسٹوں کو، وہ سب رہ گیا اور مزید لوگ ریٹائر ہو گئے اور وہ اور خالی ہو گئے. اب جو ہمارے منسٹر ہیں اور چیئرمین ہیں اکیڈمی کے سوربھا ردھاج جی، تو وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کو فل اپ کیا جائے. لیکن یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا اور ہو گئی. جی. تو یہ اور اس میں ڈی ایس ایس بھی اور دوسرے ادارے چیزیں انوالو ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ ہوگا. اس کے لیے بہت کوشاں ہے سیکرٹری بھی اور منسٹر بھی، اور میں بھی چاہتا ہوں. چنانچہ وہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ ہوگا. لوگ چاہتے ہیں کہ بس ایک دم ہو جائے، صاحب کمیٹی بن گئی اور سارے تقرر ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہوں گے، ضرور ہوں گے. دوسرا سیکرٹری اردو آنی چاہیے. باقی تو وہ سب کام انگریزی میں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اور یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو پھر اس پہ اتنا زور ہوتا ہے کہ صاحب اردو والا نہیں ہے سیکرٹری، اردو والا نہیں ہے سیکرٹری. یہ جو سیکرٹری ہیں جیسے عابد صاحب ہیں، وہ بہترین اردو جانتے ہیں، لٹریچر سمجھتے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیے کمیٹی تو نہیں تھی اور نئی کمیٹی بنی ہے، نئی صورتحال ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. تو جس طرح سے کیندر سرکار لگاتار دلی سرکار کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کے منتریوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، سی ایم صاحب بھی اندر ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ کام پر بھی فرق پڑتا ہے. پڑھنا چاہیے، بالکل پڑتا ہے. لیکن ہمارے منسٹر چونکہ سوربھا ردھاج جی ہے اور وہ اس کے سلسلے میں مطلب دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور بہتر فیصلے بھی وہ لے رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اکیڈمی آئندہ اس آنے والے وقت میں بہتر کام کرے گی اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنا 100% کر سکیں. اب اگر کوئی چیز کیندر سرکار روکتی ہے یا کسی اور وجہ سے تو وہ دوسرا معاملہ ہے. یہ ویسے بھی ہمارا ادارہ تو خالص ادبی اور لٹریری ادارہ ہے، اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ کچھ لوگوں نے عجیب طرح کی باتیں اخباروں میں آتی رہی کہ فلاں اور یہ، تو میں نے یہی کہا ان سے کہ بھیا اس پہ سیاست مت کرو. یہ سیاست کا ادارہ نہیں ہے، یہ ادب کا ادارہ ہے، زبان کا ادارہ ہے، اور زبان و ادب کی ترقی کے لیے قائم کیا گیا ہے. تو اس میں اس طرح کے سوال قائم ہی نہیں کرنے چاہیے جس کا ان سے تعلق نہیں. تو یہ مانا جائے کہ ایک بار پھر سے جو دلی میں جو کام اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے رکے ہوئے تھے، ان کو پورے سرے سے انجام دیا جائے گا. انشاءاللہ بالکل کیا جائے گا، پوری سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے گا. ہماری جو گورننگ کونسل ہے اس میں جو ممبرز ہیں اس میں یعنی اکثریت جو ہے ان لوگوں کی ہے جو علم اور ادب سے باضابطہ تعلق رکھتے ہیں اور اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی بہت فعال اور متحرک رہنے والے لوگ ہیں. تو امید کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر ہی ہوگا. دلی والوں سے کس طرح کی اپیل کرنا چاہیں گے؟ دلی والوں سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اردو کے فروغ کے لیے جو کچھ بھی اکیڈمی کرنا چاہتی ہے تو وہ جس طرح کا بھی تعاون اس میں دے سکتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے. اس لیے کہ بھائی دلی کی زبان ہے اردو، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دلی والوں نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. دیکھیے ہم جب پہلے اس سے پہلے میں تھا وائس چیئرمین تو ہم نے یہاں پہلے ایک اردو وراثت میلہ ہوتا تھا جی. تو اس کو جشن وراثت اردو کے نام سے ہم نے کناٹ پلیس میں کیا، سینٹر پارک میں. اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور جو یہاں لال قلعے کے میدان میں اتنے تعداد میں نہیں آ پاتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ کہ جو اردو تک نہیں آ پا رہے تھے تو ہم نے کہا وینیو چینج کیجئے تاکہ دوسرے لوگ آئیں. تو جن تک جو اردو تک نہیں آ پا رہے اردو کو ان تک اگر پہنچا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ تجربہ بہت کامیاب رہا تھا اور بڑی تعداد میں وہ لوگ جو اردو والے نہیں کہے جاتے وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہوتے تھے. تو اس سے فائدہ ہوا، لوگوں میں اردو کا ذوق پیدا ہوا اور ہم نے اس کا اثر یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اردو اکیڈمی کے کورسز میں داخلہ لیا اردو سیکھنے کے لیے. وہ تمام پروگرام جو تھے ان میں شرکت کرنے کے بعد اور یہ احساس ہوا کہ ہمیں یہ زبان جاننی چاہیے اور اس کا ادب جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے داخلہ لیا تو یہ فائدہ تو ہوا اردو کا. تو اس طرح کی چیزیں بہرحال اردو والوں اور دلی والوں سے یہ توقع ہے کہ وہ تعاون کریں گے. ان کی زبان ہے، ان کا کلچر ہے
دلی کا کلچر ہے باقاعدہ، جو اردو تہذیب جسے کہا جاتا ہے وہ دلی کی تہذیب ہے.